ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ تو میرے محترم سامعین، یہ وہ امتیازی خصوصیات ہیں۔ اچھا، اتنی بشارتیں سننے کے بعد عاجزی کا یہ عالم ہے، خوف خدا کا یہ عالم ہے، تنہائی میں بیٹھے رو رہے ہیں، کاش ابو بکر تیری ماں نے تجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش تو ایک پرندہ ہوتا، کھاتا پیتا باغوں میں، اور تجھ سے قیامت کے دن حساب نہ ہوتا۔ کبھی فرماتے کاش تو کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، بس توڑ دیا جاتا، بات ختم ہو جاتی۔ یہ خوف کا عالم ہے ان کے اوپر۔ میرے محترم سامعین، ہماری تو کوئی نماز کی عبادت کی تھوڑی سی تعریف کر دے، ہاں جی تو ہی مینوں پچھانے ہیں صحیح، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم جتنے زمین پر ہیں اس سے دگنے جو ہیں وہ نیچے بھی ہیں، کیا ہماری کرامات ہیں، پتہ ہی نہیں ہے تجھے۔ تو ایسی تعریف جس میں تکبر آ جائے۔ جو آدمی نیا نیا دین کے ساتھ جڑتا ہے، نماز روزے میں لوگ تعریف شروع کر دیں، ماشاءاللہ جی، وہ ایسے اس کو آسمان پہ چڑھاتے ہیں، وہ کہتا بس پتہ نہیں میں ہی ہوں ایک جنتی اور باقی سارا جہان جہنمی بن گیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تعریفیں فرما رہے ہیں، اور ان کے اوپر خوف کا یہ عالم ہے، کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا اور ابو بکر سے قیامت کے دن حساب نہ ہوتا۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر مزید تعریف فرمائی، فرمایا ہر نبی کے 2 وزیر دنیا میں ہیں اور 2 آسمان کے اوپر ہیں۔ فرمایا کہ میرے بھی 2 مشیر جو ہیں وزیر آسمان کے اوپر بھی ہیں اور 2 زمین کے اوپر ہیں۔ آسمان کے اوپر جبریل اور میکائیل ہیں اور زمین کے اوپر ابو بکر اور عمر ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ میں ہے جس کا مفہوم حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں حضور کا ایک ہاتھ سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھوں میں ہے اور ایک ہاتھ سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ اکبر، حضور کے سسر ہیں جی، اللہ اکبر۔ تو گھر سے جب باہر نکلے مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ایسے اب دیکھیں میری طرف، حضور کے دونوں ہاتھ دونوں یاروں کے ہاتھوں میں ہیں۔ حضور نے فرمایا دنیا والو دیکھ لو، حشر کے میدان میں بھی ہم ایسے ہی کھڑے ہوں گے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنی روضے سے باہر آؤں گا، پھر ابو بکر نکلیں گے، پھر عمر نکلیں گے۔ فرمایا کہ پھر ہم چلیں گے جنت البقیع والوں کی طرف، پھر ہم انہیں اٹھائیں گے اور پھر اس کے بعد ساری دنیا اپنی قبروں سے اٹھے گی۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کی شان خود بیان فرمائی، سیدنا فاروق اعظم کے فضائل بھی سنائے، سیدنا عثمان غنی کے بارے میں، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے ان کی تعریف فرمائی۔ تو ایسی تعریف ہے نہیں عبادت ہے جس سے ایمان میں اضافہ ہو جائے، جس سے دیکھنے والوں کو بھی نیکی میں رغبت ہو جائے، تو ایسی تعریف عبادت ہے۔ باقی جو چاپلوسی ہے، خوشامد ہے، وہ حرام ہے جی۔ کسی سے کام نکلوانے کے لیے اس کی جھوٹی تعریفیں کرنا، اس میں وہ خوبی ہے ہی نہیں اور اس کی آپ تعریفیں کر رہے ہیں، ایسی تعریف کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے اور سننا بھی گناہ ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک رات تشریف لائے تو میں نے دیکھا آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں جی۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب، آپ کی امت میں کوئی ایسا انسان بھی ہے جس کی نیکیاں ستاروں کی مانند ہوں اور ایسے چمک بھی رہی ہوں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں عائشہ، میری امت میں وہ عمر ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اماں جان خاموش ہو گئیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عائشہ خاموش کیوں ہو گئی؟ عرض کیا اللہ کے محبوب پھر میرے ابا کا کیا بنے گا؟ میرے دل میں تو خیال تھا کہ آپ میرے ابو کا نام لیں گے سیدنا صدیق اکبر کا، تو آپ نے جب سیدنا فاروق اعظم کا نام لیا تو میں خاموش ہو گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے بنت صدیق، عمر فاروق کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف ہو جائیں اور یہ جو ہجرت والی رات کی تیرے ابو کی نیکی ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں
میں نے بڑی کوشش کی اور سیدنا صدیق اکبر سے عرض بھی کیا کہ آپ ساری عمر کی نیکیاں لے لیں، سودا کر لیں، ساری عمر کی نیکیاں لے لیں اور ایک وہ ہجرت والی رات کی نیکی دے دیں۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے عرض کیا میرے پاس بھی تو یہی نیکی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، احد پہاڑ پہ، پہاڑ حرکت کرنے لگا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا پاؤں مبارک زمین کے اوپر مارا اور پہاڑ کو مخاطب کر کے فرمایا ہلتے کیوں ہو، کیوں کانپتے ہو؟ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ جب جائزہ لیا گیا، نبی تو میرے کملی والے پیغمبر ہیں، صدیق کون ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ اور 2 شہید کون ہیں؟ فرمایا کہ ایک سیدنا فاروق اعظم ہے اور ایک سیدنا عثمان غنی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شہادت کی خبر بھی ان کی اپنی زندگی میں دے دی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک چور لایا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اب اس کو قتل کر دو۔ بعض صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب چوری کی ہے تو آپ قتل کا حکم فرما رہے ہیں، تو آپ کا حکم ہمارے سر آنکھوں پر، تو چوری کی سزا تو آپ نے بتائی ہے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے اس کو ہاتھ کاٹ دو اس کا۔ اسلام میں چور کی سزا کیا ہے؟ بولو بھائی۔ اور زانی کی سزا کیا ہے؟ سنسار کر دو۔ اگر شادی شدہ ہے سنسار کر دو، گردن اڑاؤ اس کی، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگاؤ۔ اگر یہ نظام رائج ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے، چاہتے تو آپ بھی نہیں ہیں، آپ چاہتے تو مولویوں کو ووٹ نہ دیتے، ان مشٹنڈوں کو ووٹ دیتے، یہ مولویوں کو ووٹ نہ دیتے آپ، اسی لیے تو نہیں دیتے۔ پتہ ہے کہ یہ تو اسلامی قانون لائیں گے، جو داڑھی منڈا ہے اس کی اسلامی عدالت میں گواہی قبول نہیں ہے، ہیں جی، تو آپ تو بالکل نہیں ووٹ دیں گے، بن داڑھی والوں کو پیچھے کرو، ہیں جی، یہ تو آ کر اسلامی جو سزائیں ہیں وہ نافذ کریں گے۔ تو چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا چلو ہاتھ کاٹ دو۔ اب پھر ایک مدت گزری، اس نے پھر چوری کی، پھر پکڑا گیا، میں دوسرا ہاتھ کاٹ دو، اب پھر چوری کی، پاؤں کاٹ دو، پھر چوری کی، پاؤں کاٹ دو، دوسرا ہاتھ پاؤں کٹ کے چوری سے پھر باز نہ آیا، ملازم رکھ لیے چوریاں کروانے کے لیے۔ آج کل بھی تو ملازم رکھے ہوئے ہیں، آپ نے کم تولنا ہے، آپ نے پیمائش تھوڑی دینی ہے، رکھے ہوئے ہیں نا ملازم چوریاں کرانے کے لیے۔ تو اب ماڈرنٹی ہے، اب ماڈرن دور آ گیا، تو اس نے بھی ملازم رکھ لیے چوریاں کروانے کے لیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، تو اس کو پکڑ کے لایا گیا، فرمایا اوہ میرے محبوب نے سچ فرمایا تھا کہ اس کو قتل کرو، اگر اس دن قتل کر دیتے تو اس کے ظلم سے اتنے لوگ بچ جاتے، فرمایا آج قتل کرو اس کو، جس کو حضور نے فرمایا تھا قتل کرو، آج اس کو قتل کرو اس کو۔ تو میرے محترم سامعین،